السلام علیکم معزز ناظرین کرام، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ARY ڈیجیٹل پہ۔ خواتین و حضرات، آج اتوار کا دن ہے، تو اتوار کے دن آپ سے بہت سی گفتگو ہوتی ہے، بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ میں ابھی ایک چیز سوچ رہا تھا پروگرام شروع کرنے سے پہلے، میں نے کہا جو ہمارے معاشرے میں اس وقت شادیوں کا مسئلہ ہے، اس کے لیے کچھ اچھی ریمیڈیز آپ کو دوں تاکہ اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ، ایک تو اللہ کے کلام کی ویسے ہی برکت ہے، دوسرا جب آپ رب کا نام لیتے ہیں تو ہر چیز بہتر ہونے لگتی ہے، پھر وہ رمضان المبارک کا مہینہ اور آخری عشرہ ہو تو چیزیں دو آتشہ ہو جاتی ہیں۔ مثلا دو آتشہ سے مراد یعنی ڈبل انٹینسٹی کے ساتھ چیزوں کے افیکٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں بہت ساری بیچاری لڑکیاں ہیں، سب کچھ ہے، شکلیں بھی ہیں، تعلیم بھی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مگر شادیوں کے مسائل ہوتے ہیں، اور فی زمانہ معاشرے میں بہت زیادہ ہو گیا، کیونکہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خواتین کا شرح پیدائش زیادہ ہو جائے گا اور مردوں کی کم ہو جائے گی۔ اور پھر میں نے ایک اور چیز جو اس علم میں آنے کے بعد دیکھی ہے، وہ منگلک دوست جو میں دیکھتا ہوں لڑکیوں کے، تو وہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کرتا ہوں میں آپ کو ریمیڈیز دوں اکارڈنگ ٹو ایسٹرالوجی، مگر اس کے ساتھ جو ایکچول کرم اللہ جس پہ کرتا ہے وہ آپ کے وظائف اور جو آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں وہ اس چیز کو بہتر کر دیتی ہے، بلکہ بہتر کیا، وہی چیز کر دیتی ہے سب کچھ اللہ کے کرم سے، کیونکہ وہ اس کا کلام ہے، اس کا نام ہے۔ تو شادی کے حوالے سے میں آج خواتینوں جتنی بھی ہیں عورتیں ان کو یہ بتا رہا ہوں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، نہیں ہوتی، یا اس میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، یا اس میں کوئی پرابلم آتا ہے، رشتے آتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، فائنلائز نہیں ہوتے، مٹیریلائز نہیں ہوتے، تو وہ سب یہ کام کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی رمضان کے ایک رات مقرر کر لیجئے، بہتر ہے اگر شب قدر میں متعین کر لیجئے تو زیادہ بہتر ہے اس کے لیے۔ تو میں اب آپ کو ایک پہلے ریمیڈیز بتاؤں گا، پھر کیا پڑھنا ہے وہ بعد میں بتاؤں گا۔ دیکھیں ایک کام کرنا ہے آپ نے، یہ بڑا غور سے سنیے گا، پین اور کاغذ نکال لیجئے، میں 30 سیکنڈ کا بریک دے رہا ہوں تاکہ آپ کو لکھنے میں پرابلم نہ ہو اور آپ کے پاس پین اور کاغذ اویلیبل ہو جائے جب آپ یہ چیزیں لکھ لیں، کیونکہ ذرا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو پھر چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ تو جتنی بھی خواتین ہیں ان کے لیے میں بتا رہا ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے، دن متعین کریں منگل کا، ٹیوزڈے ہونا چاہیے، ٹیوزڈے کا دن ہو تو سبحان اللہ، دن سب اللہ کے ہیں، سب اللہ کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں، ہر دن کی خاص بات ہے، ہر دن خاص ہے، مگر کچھ ظاہر ہے کوئی چیز ایسی ہوتی ہے نا، اب روز تو 14ویں کا چاند نہیں ہوتا، روز تو سورج گرہن چاند گرہن نہیں ہوتا، روز جو ہے اپنا کیا کہنا چاہیے، پلانٹ کی موومنٹ جو ہے وہ خاص مخصوص جو اس کا شرف یا اس کا حبوط ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، تو دنوں کو اس لیے اہمیت دی جاتی ہے۔ تو منگل کے دن میں نے بہت پہلے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات تخلیق کی تھی تو ان دنوں میں کس دن کیا کیا تھا، کس دن کیا کیا تھا، تو منگل کا دن منتخب کریں۔ آپ کیا کریں، یہ وہ خواتین، یہ وہ عورتیں، یہ وہ لڑکیاں جن کی ابھی تک تاحال شادی نہیں ہو رہی، یا شادی میں کوئی رکاوٹ ہے، یا شادی میں پرابلم آتے ہیں، یا شادی میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے عمل جو ہے، یہ جو میں بتا رہا ہوں، یہ 9 منگل کا عمل ہے، یعنی کتنے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ٹیوزڈے۔ اگر آپ اس ٹیوزڈے سے کر لیں جو اپنا اللہ آپ کو بھلا کرے پرسوں آ رہا ہے تو بہتر ہے، تو رمضان سے آپ کو سٹارٹ مل جائے گا اور بقرعید سے پہلے آپ اس سے فارغ ہو جائیں گے، محرم الحرام تک نہیں پہنچیں گے، اس سے پہلے ہی فارغ ہو جائیں گے، جو مسئلہ ہے اور وہ جو عمل ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک چھوٹا پہلے تو ایک چکور سا بلیک کپڑا لیجئے، بالکل جیٹ بلیک ہونا چاہیے، بلیک کپڑا لے لیا آپ نے، اس میں کیا کرنا ہے، اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا کپڑا لیں، اس سرخ رنگ کے کپڑے کو میں ان عورتوں کو بتا رہا ہوں، آپ نے اپنے جسم کا پسینہ اس پہ، جیسے رومال سے نہیں پہنچتے ایسے اپنا پسینہ
پوچھنا ہے پورا، جو جسم سے آپ کے مس ہو جائے اور جسم کے جو آپ کے اللہ بھلا کرے جو جسم کے آپ کے پسینے کے ہے یا جو بھی مادہ نکلتے ہیں وہ اس کے اوپر جذب ہو جائیں. آپ نے بلیک کپڑا ایک لینا، اس کو بچھا دینا ہے. اس کے بعد سرخ رنگ کا ایک چھوٹا اس سے کپڑا لینا ہے. اس سرخ رنگ کے کپڑے کو اپنے جسم سے مس کر لیجئے، چہرے سے، جسم سے، اندرون جسم سے. اس کے بعد اس کپڑے کو اس کالے کپڑے کے اوپر بچھا دیجئے. جیسے یہ نیچے آپ نے بچھایا بلیک کلر، اس کے اوپر اس سے چھوٹا ریڈ کلر کا کپڑا بچھا دیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ گن کے کرنی ہے چیزیں جو میں کر رہا ہوں. لال مسور کے 9 دانے، کتنے؟ 9 دانے. اتنے سے بنیں گے لال مسور کے 9 دانے. وہ 9 دانے لینے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وہ لینے آپ نے 9 دانے. اس کے بعد جو کالا چنا ہوتا ہے 8 دانے اس کے لیجئے، 8 دانے اس کے لے لیجئے گا. اس کے بعد کیا کرنا ہے، یہ بڑا کام کا اور بڑا مجرب آپ کو دے رہا ہوں. 8 باجرے کے دانے، یہ جو ہم کبوتروں اور چڑیوں کو نہیں ڈالتے، یہ 8 باجرے کے دانے اپنے ہاتھ سے گن لیجئے، یہ اس میں رکھ دیجئے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 9 جو پیلی دال ہوتی ہے یلو، اس کے 3 دانے لینے. کتنے؟ 1 2 3، 3 دانے وہ اس میں رکھ لیجئے لال کپڑے کے اوپر. یہ ہو گیا. اس کے بعد آپ نے تھوڑی سی چینی، اتنی سی چینی لینی اور اس کپڑے پہ ڈال دینی ہے. یہ کر لیجئے. اچھا، کپڑا آپ اس سائز کا بھی کر سکتے ہیں، اس سائز کا بھی کر سکتے ہیں. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ چھوٹے سے چھوٹا کر لیں یا اس کو بڑے سے بڑا کر لیں. چھوٹا کر لیں مناسب رہے گا کیونکہ چیزیں اس میں چھوٹی ہیں. 3 پیلی دال کے دانے لینے آپ نے. اس کے بعد 3 آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک پتا سنا ہوگا جس کو یہاں پہ کراچی میں تو کڑی پتا کہا جاتا ہے، جس کی خوشبو بہت تیز ہوتی ہے اور کھانوں میں ڈالا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. وہ 5 پتے کڑی پتے کے لیجئے، وہ 5 پتوں کو اس پہ رکھ دیجئے. یہ آپ نے کر لیا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، چنے کی دال پیلے رنگ کی 10 چنے کی دال کے دانے لینے، وہ بھی اس پہ رکھ دیجئے. یہ سب چیزیں آپ سے رکھوا رہا ہوں. جب یہ رکھ لیا آپ نے، اس کے بعد منگل کے دن آپ کسی بھی ایسی جگہ جہاں چلتا ہوا پانی ہو، یہ نہ ہو کہ رکا ہوا ٹھہرا ہوا پانی ہو جیسے ڈیموں میں ٹھہرا ہوا ہوتا ہے یا جیسے کسی اللہ بھلا کرے تالاب میں ہوتا ہے، وہ پانی بیکار ہے. چلتا ہوا پانی ہو، چاہے وہ دریا ہو، چاہے وہ کوئی ندی ہو، چاہے صاف پانی کی، چاہے وہ کوئی نہر ہو جو کھیتی باڑی کے لیے نہروں میں دیا جاتا ہے. اب پنجاب سندھ میں تو یہ چیزیں بڑی آرام سے اویلیبل ہوں گی، اور ویسے بھی جون کا مہینہ چل رہا ہے تو پانی ماشاءاللہ سے آ رہا ہے بارشوں کی وجہ سے. یا دریاؤں یا جو کراچی بلوچستان والے ان کے لیے سمندر اویلیبل ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ نے اس لال کپڑے کے اوپر رکھ لی. اس کے اوپر آپ نے لال کپڑے کو اس طرح باندھنا ہے کہ اس کے اوپر پوری 9 گٹھائیں لگیں، یعنی 1 ناٹ، 2 ناٹ، 3 گٹھاں، 4 5 6 7 8 9، چاہے چھوٹی چھوٹی باندھ لیں، 9 گٹھائیں لگ جائیں، وہ سب چیزیں اس میں ڈال دیں. اس کے بعد جو اس پہ کالا کپڑا ہے اس کی 8 گٹھائیں لگانی ہیں آپ نے. 1 2 3 4 8 گٹھائیں لگا کے. خواتین حضرات ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں یہیں سے. خواتین حضرات، ہمایوں محبوب ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہے. تو میں وہ جو لڑکیاں جن کی شادیاں نہیں ہوتی ان کے لیے ٹوٹکا ریمیڈی بتا رہا تھا. تو میں نے اختتام کیا تھا کہ آپ نے لال کپڑے پہ 9 گٹھائیں لگانی ہیں. اس کے بعد آپ نے کالا جو کپڑا ہے جو سب سے اوپر اس کے آئے گا اس پہ 8 گٹھائیں لگانی ہیں. اچھا، اس کو اگر آپ اس طرح کر لیں کہ چاہیں تو یہ گھر پہ باندھ لیجئے تاکہ آپ کو جسم کے حصے پوشیدہ حصوں پہ لگانے کی جو ہے وہ مارجن مل جائے، گنجائش مل جائے. جب یہ لگ جائے اس کے بعد آپ نے کسی چلتے پانی پہ جانا ہے. اب چلتے پانی پہ جب آپ جائیں، یعنی جو رواں پانی ہو، ٹھہرا ہوا پانی نہ ہو، وہاں پر آپ نے یہ جیسے آپ کا پاؤں ہے، یہ پاؤں ہے تو پاؤں سے اوپر، ٹخنوں سے اوپر، یہ جو آپ کا ٹخنا ہوتا ہے اس تک پانی میں آپ کے پاؤں ڈوبے ہوئے ہوں. یہ خیال رکھیے گا ہر چیز کا.
गंदगी हमेशा नीचे से ऊपर आती है। ये जहन में जब कोई चीज़ कैच करते हैं ना आदमी या कोई गंदी चीज़ का असरात होते हैं तो पाँव से ही आते हैं, फिर वो सराहियत करती है और सम टाइम ऊपर से नीचे वैसे तो नॉर्मली ऊपर से नीचे चीज़ आती है, लेकिन ये में जो गंदे काले काम होते हैं या जो इस तरह की चीज़ें होती हैं जादू टोना, वो हमेशा पैरों से फेंका जाता है। वो मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है, अपने बाल, अपने पहने हुए कपड़े, अपनी जूतियाँ, अपने कंगा, अपना ब्रश, अपने नाखून, अपना मखसूस कपड़ा पोशीदा तौर पर किसी गंदी जगह पर डाल दें। कभी भी ये जो आजकल ये जो प्रॉब्लमें आती हैं ना, जो रोडों पे ये चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, किसी को नहीं पता होता कब जाने किसके ऊपर नहुसत या नहस असरात आ गए, तो ये चीज़ों का सब चीज़ों का तोड़ हो जाएगा। अच्छा, जब ये आपने कर लिया तो आपने ये पहले मंगल को जाके पानी में टखनों तक खड़ा होना है, चलते पानी में। वहाँ पे जब आप ये कर रहे हो तो एक ख्याल ये रखिएगा कि जहाँ से सूरज, मसलन अगर आप सूरज अभी मशरिक़ की सिमत है और इसका आइडियल टाइम जो है ना, यानी करने वाला टाइम, वो है दोपहर के यानी 1 से 3 के दरमियान, दोपहर के 1 बजे से 3 बजे के दरमियान इस टाइम में कर लें तो दी बेस्ट टाइम है। सुबह भी हो सकता है लेकिन अर्ली मॉर्निंग करना लोगों के लिए ज़रा मुश्किल होगा। ये बड़ा कन्वीनियंट टाइम है दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक। अब अगर सूरज फ़र्ज़ कर लीजिए मशरिक़ में तो नहीं होगा, उस वक्त तो निस्फ़ुन नहार को भी क्रॉस कर चुका होगा, यानी मगरिब की सिमत डूबने की तरफ जा रहा होगा। तो आपने कोशिश ये करनी है जिस जगह भी खड़े हो वहाँ इस चीज़ का तयन कर लीजिएगा कि क़िबला काबा की तरफ आपका चेहरा होना चाहिए, यानी आपकी आंखें क़िबले की तरफ हो, चाहे सूरज यूँ पड़ रहा हो, चाहे सूरज यूँ पड़ रहा हो, चाहे पीछे पड़ रहा हो, चाहे आगे पड़ रहा हो, बर्दाश्त कर लीजिएगा अगर सूरज सामने पड़ रहा है, क़िबले की तरफ आपका मुँह। अच्छा, जब आपने अपने पाँव पानी में रख दिए, वो कपड़ा आपके हाथ में, वो अब आपके जिस्म से मस हो चुका है, दाईं हाथ में वो पोटली रखिएगा। एक आपने देखा होगा छोटी, ये कुम्हारों के पास भी होती है और ये मिट्टी की छोटी सी हंडियाएँ होती हैं, छोटी छोटी हंडियाएँ होती हैं जो घरों में भी मिल जाती हैं, बल्कि वो आपने देखा होगा एक इतनी सी छोटी सी मिट्टी की कुलिया चाहिए, ये हंडी छोटी सी, उसमें ये कपड़ा डाल दें। उस मिट्टी के जब उस अल्लाह आपका भला करे, जब उस हांडी के अंदर ये कपड़ा लपेट के रख दें, उसके बाद एक काम आपने ये करना है, एक गोश्त की बोटी, बकरे की हो, गाय की हो, ये उसके अंदर रख दीजिए और उसके बाद उसको अपने हाथ से आपने, जैसे यूं जा रहा है पानी, यूं बह रहा है या पानी यूं बह रहा है, उसके ऊपर अपने हाथ से उसको छोड़ देना है। वो चाहे जहाँ जाती है जाने दें, उससे आपका ताल्लुक़ नहीं है। तो ये जब मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इसको जब आपने पानी में भाना है, अब वो चाहे सूरज का रुख इधर हो उधर हो, उससे कोई, क़िबले की तरफ मुंह होना चाहिए, उसको पानी में छोड़ दीजिए। जब आप इसको पानी में छोड़ देंगी तो उसके बाद आपने पढ़ना क्या है, अव्वल व आखिर, ये मंगल वाले दिन करना है 9 मरतबा दुरूद इब्राहिमी। दरमियान में आपने क्या करना है, 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लीजिएगा, 1 मरतबा चारों, बल्कि इसको बेहतर ये है कि 3 दफ़ा सूरह फातिहा, मुख्तसर है, और 3 दफ़ा चारों कुल पढ़े, 1 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ी आपने, 1 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ ली। और जब ये पढ़ लेते हैं तो जाहिर है चलता पानी होगा, तो उस चलते पानी जो पीने के काबिल भी हो, अगर ना भी हो तो घर से पीने का पानी ले जाइएगा। उस पानी को क्या कहना चाहिए, अगर आपके पास फ़र्ज़ कर ले नहीं है और रमज़ान में आप शुरू कर रहे हैं तो फिर तो पानी पीना मसला होगा, रोज़ा होगा, तो थोड़ा सा साफ़ पानी ले जाएं या उसी चलते पानी में से थोड़ा सा पानी उठाएं। और ये जब आपने आयतल कुर्सी और सूरह ताहा कंप्लीट की और आखिरी दुरूद पढ़े, आपने उस पानी में फूंक के उस पानी से अपना चेहरा धोना है और अपने सर के ऊपर लगाना है। और वो चलते पानी में अगर पानी गिर रहा है तो कोई हरज नहीं, लेकिन साफ़ पानी होना चाहिए, बरकती हो जाएगी। वहाँ जहाँ पे अल्लाह के नाम का पड़ा हुआ पानी अगर चलते पानी में गिर जाता है, तो जब ये आपने कर लिया, उसके बाद आपने निकलना है, घर पहुंचना है, और बकिया आपने इस हवाले से और कुछ नहीं करना। अच्छा, जिस तरह आपने ये मंगल को किया,
یہ 9 منگل ہوگا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ٹیوزڈے آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اسی طرح کرنا ہے، پہلی دفعہ بھی پانی میں، دوسری دفعہ بھی، تیسری دفعہ بھی، آخر تک. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ایک لوہے کا کٹورا لینا ہے. جمعے کو آپ نے وہ لوہے کا کٹورا، دیکھیں اسٹیل کا نہ ہو، ایلومینیم نہ ہو، سلور نہ ہو، پیتل نہ ہو، تانبا نہ ہو، چاندی نہ ہو، سونا نہ ہو، لوہا وین آئی ایم سیئنگ آئرن تو وہ آئرن ہی ہونا چاہیے. لوہے کا کٹورا اتنا لے لیں ڈزنٹ میٹر، وہ کوئی حرج نہیں ہے. وہ لے کے آپ نے اس میں تھوڑا سا خالی چھوڑ کے اس میں سرسوں کا تیل بھر لینا ہے. جب آپ اس میں سرسوں کا تیل رکھ لیں تو جمعے کی رات کو اس کے اوپر کالے رنگ کا کوئی کپڑا یا کالے رنگ کا گتا یا کالے رنگ کی کوئی لکڑی اس کے اوپر رکھ دیجئے. اب جب آپ جمعے کو سو گئیں اور رات گزار کے ہفتے کو جب آپ صبح اٹھیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہ لکڑی ہٹانی ہے یا وہ کپڑا اس کے اوپر سے ہٹانا ہے، اور وہ لوہے کا پیالہ جس میں سرسوں کا تیل پورا بھرا ہوا ہے اس میں 5 منٹ تک اپنا چہرہ دیکھیں. اچھا، جب 5 منٹ اپنا چہرہ دیکھنا ہے تو آپ نے دل ہی دل کے اندر سورہ ناس پڑھنی ہے، اور خاص طور پر جب آپ پہنچے من شر الوسواس الخناس تو اس کو ذرا زور سے پڑھیے گا. آپ اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہے. تو آپ نے جب یہ پڑھا اور جیسے ہی 5 منٹ آپ نے اس میں اپنا چہرہ دیکھ لیا، اب کیا کرنا ہے، اس کٹورے کو ڈھکنا ہے، دوبارہ آپ نے اپنے بیڈ کے نیچے رکھ دینا ہے. ایک خیال رکھیے گا، اس میں سورج کی روشنی، ویسے یہ عام جو گھروں میں روشنی ہوتی یہ پڑے ہے کوئی حرج نہیں، سن لائٹ اس پہ نہیں آنی چاہیے. سورج کی روشنی ایک کرن بھی پڑ گئی وہ تیل، وہ ٹوٹکا پورا ضائع ہو جائے گا، صفر ہو جائے گا. تو سورج کی روشنی نہ پڑے، اس طرح آپ پردوں کا خیال رکھ لیجئے گا کہ ایسا نہ ہو کٹورا نکالا اور آپ سن لائٹ کے اندر ہی بیٹھ گئے تو وہ 0/0 ہو جائے گا. تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 ہفتے تک کرنا ہے. یہ 8 ہفتے جب آپ یہ کر چکے ہیں، اس تیل کو کر چکے ہیں، تو آپ نے اسی تیل کو کسی بھی گندی نالی، گندی جگہ پر اپنے ہاتھ سے بھا دیں، اور اس میں جب وہ تیل بھا دیں تو اس کو 8ویں ہفتے جب بھا دیں آپ تو اس میں اس کے بعد جیسے ہی جمعہ آنے لگے پھر وہ تیل بھر لیں. یہ جب تک آپ کی شادی نہ ہو جائے یہ کام آپ نے کرتے رہنا ہے. وہ جو کپڑے والا کام ہے وہ صرف 9 ٹیوزڈے ہوگا. جب آپ یہ کام کر لیں اس کے بعد آپ کو، آج میں نے پورا فوکس اس پہ کیا، پورا پروگرام اس پہ کر رہا ہوں، تو اس کے پیچھے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں نا سب سے زیادہ یہی پرابلم آتا ہے، تو اس کا ایسا حل میں آپ کو دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے اللہ کرم کرے گا. تو یہ جب 8 ہفتے ہو جائیں گے تو پھر دوسرا تیل چینج ہو جائے گا. خواتین حضرات ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد اس کا ریمیننگ پورشن آپ کو بتاتا ہوں. ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ میں. تو میں نے آپ کو پہلے کپڑے کا بتایا کہ کالا کپڑا بچھانا ہے، پھر اس کے اوپر لال کپڑا بچھانا ہے جو آپ نے منگل کے دن کرنا ہے، اور جو میں نے آپ کو یہ آئل کا، سرسوں کے تیل کا، لوہے کا پیالے کے بتایا یہ آپ نے سیٹرڈے کے دن کرنا ہے. وہ 9 ٹیوزڈے کرنا ہے، یہ 8 سیٹرڈے کرنا ہے آپ نے. اچھا، اس کے بعد اب کیا کرنا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے جس کی شادی نہ ہو رہی ہو، جس لڑکی کی. اب ایک کام یہ کرنا، آپ کو میرے پاس بھی آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ کے کرم سے اللہ آپ کا ویسے ہی کام کر دے گا. دوسری چیز آپ نے کیا کرنی ہے، گرین کلر، ایک تو یہ گرین کلر ہے جو میں پہنا ہوا ہوں، ایک گرین کلر ہوتا ہے بہت زیادہ شاکنگ گرین ہوتا ہے، ایک گرین ہوتا ہے پیرٹ کلر جیسے طوطے کا کلر ہوتا ہے. آپ نے یہ والا گرین نہیں لینا، آپ نے وہ والے گرین جیسے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گنبد خضرا کا جو کلر ہے نا، وہ والے گرین کلر کا کپڑا، چاہے دوپٹہ پہن لیں آپ، چاہے قمیص پہن لیں اس کی، اور میکسیمم آپ نے گرین کلر پہننا ہے. اچھا، عورتوں کا مسئلہ ہے یہ، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ہرے رنگ کی چوڑیاں جو کانچ کی ہوتی ہیں نا، وہ ہرے رنگ کی چوڑیاں اپنے ہاتھوں میں پہنیں، اور مستقل طور پر یہ ہرے رنگ کی چوڑیاں پہنیں. اور جب بھی آپ کا یہ میں آپ کو ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا بہت ہی پرانا اور بڑا کارگر یعنی ویری فروٹفل ٹوٹکا آپ کو بتا رہا ہوں. ہری چوڑیاں پہنیے، اور صبح جب بھی آپ کی آنکھ کھلے تو ہرے رنگ کی چیز، ہرا پتا،
ہری ہریالی، اس کو ضرور اپنی آنکھوں کو دیکھیں. اس سے آنکھوں کو تو فائدہ ہوگا، لیکن اس کے پیچھے ایسٹرالوجیکل ایک بیک گراؤنڈ، ایک ریمیڈی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ کر لیجئے. یہ آپ نے، یہ تو ہو گئی ایسٹرالوجیکل ریمیڈیز. اب اگر اس کے ساتھ آپ وظیفہ پڑھ لیں جو آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، ماں سوائے مخصوص ایام کے، وہاں پہ آپ گیپ دے سکتے ہیں کیونکہ وہاں نماز بھی معاف ہے، پھر اس کو کنٹینیو کر دیں، وہ پڑھ لیں تو یہ سمجھ لیں کہ ماشاءاللہ سے ایک تو ایسٹرالوجی کی آپ ریمیڈی کر رہے ہیں، لیکن جب آپ رب العزت کا کلام اور اس کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو پھر دنیا میں کون سی طاقت ہے کائنات کے اندر جو آپ کا کام ہونے سے آپ کو روک دے. آپ نے وظیفہ یہ پڑھنا ہے، اول و آخر درود ابراہیمی 9 مرتبہ، درمیان میں 108 مرتبہ، یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو یا والیو یا توابو یا رحمانو یا رحیمو، 6 اسماء الہیہ بتایا آپ کو. 9 مرتبہ سورہ فاتحہ، 9 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور 1 مرتبہ سورہ طٰہٰ، اور 9 مرتبہ اس کے بعد نصر من اللہ و فتح قریب بھی پڑھ لیجئے. یہ روزانہ پڑھ کے آپ نے قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ رب العزت میرا رشتہ ازدواج میں میرے لیے کوئی اچھا بہتر رشتہ بھیج دے اللہ تعالیٰ. اس کو کسی اور مقصد میں استعمال نہ کیجیے گا تو پھر وہ چیزیں الٹی ہونے لگیں گی. آپ سمجھ جائیں میں بولنا نہیں چاہ رہا، ڈیسنٹ وے میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ حاصل کر لوں یا میں وہ کر لوں. ہاں آپ یہ دعا کرنے آپ کا حق ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے حق میں یہ بہتر ہے تو یہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ یہ چیز اگر میرے لیے ممکن ہے تو تو اس کو ناممکن ہے تو تو ممکن بنا سکتا ہے. بال اللہ کے کورٹ میں ڈالیں کیونکہ اللہ جو جانتا ہے وہ آپ نہیں جانتے. جب آپ یہ پڑھیں گی اور یہ تمام ریمیڈیز کریں گی، آپ دیکھیے رمضان کا بابرکت مہینہ اسی میں شروع کر لیجئے تو اللہ کے کرم سے اور میرے پنجتن پاک کے صدقے پھر آپ کی شادی کو دنیا میں سوائے اللہ کے تو کوئی نہیں روک سکتا. یہ میرا ایمان ہے. اور آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے کہ وظیفہ کرنے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 1 تیرا اللہ پہ کامل یقین اور اندھا اعتقاد ہونا چاہیے، اور دوم تیرے اندر صبر ہونا چاہیے. جب یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں تو پھر وظیفے اللہ کے کرم سے کام کرتے ہیں. اچھا یہ تو وظائف ہیں، یہ ایک ایڈیشنل چیز ہے. نماز، 5 وقتہ نماز قائم کرنا وہ لازم ہے کیونکہ فرض ہر چیز پر حاوی ہے، نفل سنت واجب بعد کی کیٹیگری ہے. تو وہ جو 5 وقتہ نماز ہے وہ تو لازم و ملزوم ہے. اب بہت سا مجھے معلوم ہے لوگوں کے ایک لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہوگا کہ بھائی جو مسلمان ہیں ان کا تو انہوں نے بتا دیا، اب جو غیر مسلم ہے ان کا کیا؟ تو وہ صرف وہ جو ریمیڈیز ہیں وہ کر لیں اپنے حساب سے. لیکن یہ پیورلی میں مسلمز کے حوالے سے بتا رہا ہوں. ظاہر ہے میں خود بحکم اللہ الحمدللہ مسلمان ہوں، اور میرا جگہ بھی وہی ہے جہاں مسلمانوں نے 99% آنا ہے. تو غیر مسلم اس کو اپنے حساب سے کر لیں، تو چیزیں ان کے لیے وہی رہیں گی. باقی اللہ کے نام ظاہر ہے وہ آپ کریں گے نہیں، تو اس لیے میں نے وہ چیز بتائی نہیں. تو خواتین و حضرات، یہ میں نے کوشش کی ہے کہ ایک بڑا دیرینہ اور بہت بڑا کور ایشو ہے ہماری معاشرے کے اندر، جس کا میں آج آپ کو مفصلاً اور بڑا ڈیٹیل میں یہ حل بتایا ہے. یہ کیجئے، آگے کرم کرنے والی اللہ کی ذات ہے. خواتین و حضرات، وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے. میں ہمیشہ آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ انٹرنیٹ پہ میری کوئی کنیکٹیویٹی نہیں. انٹرنیٹ پہ لوگوں نے میرے نام سے فیک آئی ڈیز اور جعلی ویب سائٹیں بنا رکھی ہیں اور فیس بک بنا رکھی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنائی ہوئی ہیں. ان پہ قطعی اپروچ نہ کریں، وہ سب جھوٹ بکواس اور دھوکے باز لوگ ہیں. مجھ تک اپروچ کرنے کے صرف 2 ہی طریقے ہیں. نمبر 1 ARY ڈیجیٹل پہ ہفتے کو صبح 11 سے 11:30 اور اتوار کو صبح 10 سے 10:30، جیسے آپ ابھی ملاحظہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پورے پاکستان میں میں صرف ایک جگہ بیٹھتا ہوں، اور وہ جگہ ہے ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی، یعنی PC ہوٹل کراچی. وہاں کا میرا نمبر ہے 35685501 35685501. اس پہ رمضانوں میں آپ دوپہر کے 2 بجے سے شام 5 بجے تک میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ اینڈ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور باقی
جو اوورسیز لوگ ہوتے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا آپ کہا کریں میرے اسسٹنٹ کو کہ ایک لمحے کو ہمایوں صاحب کو دکھا دیجئے اسکائپ آئی ڈی پہ، تاکہ آپ کو بھی اطمینان آ جائے، مجھے بھی اطمینان ہو جائے۔ تو خواتین و حضرات، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر آنے والا لمحہ بیتے ہوئے لمحے سے بہتر ہو، خصوصاً میرے ملک پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر جگہ پہ ہر کام میں، ہر مرحلے میں میرا رب میرے وطن کو عزت سے سرفراز کرے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی دے۔ اور یہ میری خواہش ہے کہ اس ملک کے اندر ہر باشندے کو اللہ تعالیٰ بنیادی ضرورتیں مہیا کر دے جیسے دوسرے ممالک میں ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا، بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔